اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج فہم دین کورس کا ہمارا دوسرا روز ہے اور آج ہم اسلام کے تصور عبادات کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ضمن میں جو ہمارے 3 سے 4 پوائنٹس جو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ایک تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ بہت زیادہ بحث چلتی ہے آج کل کہ 2 نمازوں کو کیا ایک وقت میں جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے یا اس کی کیا صورتحال بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے سنتوں کو بہت زیادہ شاید غیر ضروری تصور کر لیا ہے، اور ہمارا عمومی مزاج اور رویہ بھی کچھ اس قسم کا بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ رخصت اور عزیمت کیا ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آج پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم 2 نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے اپنے اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سکرین پہ آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہوگی، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ کتاباً فرض ہے، موقوتا وقت پر، یعنی ایسا وقت کہ جس کو بتا دیا گیا اور اسی وقت پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 مرتبہ جبریل حاضر ہوئے، ایک مرتبہ پہلے دن اور ایک مرتبہ دوسرے دن۔ پہلے دن آئے تو انہوں نے آ کر فجر کے وقت نماز پڑھائی، پھر ظہر کی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی طرح سے 5 نمازیں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں۔ پھر اگلے دن آئے، اگلے دن بھی 5 نمازیں اسی طرح سے پڑھائیں۔ فرق دونوں میں کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ پہلے دن انہوں نے وقت کے آغاز میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن وقت کے اختتام میں۔ جیسے آج سحری کا جو وقت تھا وہ کتنے بجے ختم ہوا ہے؟ 55 منٹ تقریباً، یعنی 4:55 پہ۔ مطلب یہ کہ جب 4:55 یا 4:56 پہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اس کے نیکسٹ لمحے ہی، اگلے مرحلے میں ہی فجر کے وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب پہلے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی امامت کروائی گئی جبریل کی جانب سے، تو وہ آغاز وقت میں، یعنی بالکل جب فجر کے وقت کا آغاز ہوا۔ لیکن فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے، لیکن کیا فجر کا وقت مکمل ہو چکا؟ فجر کا وقت ختم ہو چکا؟ ابھی ختم نہیں ہوا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت باقی ہے۔ تو مطلب یہ اس کا آغاز وقت ہے اور وہ اس کا اختتام وقت ہے۔ اسی طرح فجر کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ ساری نمازوں کے تلقین کے بعد یہ ایک جملہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی والوقت ما بین ہذین الوقتین، کہ حضور یہ جو 2 اوقات ہیں نا، ان کے درمیان جو سپیس ہے، یہی وقت ہے جس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
تو یہ دو دلائل میں نے آپ کو دے دی، ایک قرآن سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں بغیر عذر کے بھی، بغیر کسی شرعی مسئلے کے بھی، اور بغیر کسی بیماری کے، کسی بھی انداز میں دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اور وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حضرت ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، مطلب اکٹھے ادا کیا، والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو اکٹھے ادا کیا۔ کہاں؟ بالمدینہ، مدینہ منورہ میں، فی غیر خوف، نہ کوئی خوف تھا دشمن کا، ولا مطر، اور نہ ہی کوئی بارش وغیرہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، تو اس سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اگر دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، بارش کا موسم ہو یا نہ ہو، یا کوئی اور پرابلم ہو، مجبوری ہو یا نہ ہو، تو ہر صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں آگے وہ جو جن کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ قلت لابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا، کیا؟ لما فعل ذلك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اوقات تو طے شدہ ہیں، جبریل نے بھی بتا دیے، قرآن کی آیت ہے، مقررہ وقت پر فرض ہے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال کہ لا یحرج امتہ، تاکہ حضور کی امت کسی مشقت یا کسی تکلیف میں نہ پڑے۔ یہ مکمل روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس حکم کی ریزن یا علت یہ ہے کہ امت کسی حرج میں، کسی تنگی میں، کسی مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ ایک اصول ہے دین اسلام کا کہ کبھی بھی کسی ایک روایت یا کسی ایک حدیث پر پورا اصول قائم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی ایک روایت پر۔ میرا خیال ہے ڈے 4 کا لیکچر ہے، if I'm not wrong، مؤخذ شرح کا، غالباً قرآن پاک جو مؤخذ شرح ہیں، سورسز آف شریعہ ہیں، اس میں ہم اس ٹاپک کو مزید کلیئر کریں گے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث پر یا کسی ایک روایت یا ایک قول پر مکمل کے مکمل اصول کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے جو مسلم کی کتاب ہے، میں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا روایت ہے، اور اس روایت سے ہم کیسے جو ہے وہ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں مسلم کی جس روایت میں یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ صرف اسی انداز میں جو ہے وہ ہم روایات کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مسلم کی روایت ہے، جو میرے پاس لائبریری ہے اس میں یہ 705 نمبر روایت ہے، لیکن ویسے انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے اس میں تقریباً یہ 1100 سم تھنگ کچھ اور نمبر ہے روایت کا۔ اب یہ ایک حدیث ہے، میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں نے جسٹ اس سے اگلی حدیث اوپن کرنی ہے، اس حدیث سے اگلی حدیث، یہ لیں جی، ہم اگلی حدیث پہ آ گئے۔ اب اگلی حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، آپ نے پچھلی حدیث سنی تھی؟ کس کس نے سنی ہے؟ بول کے بتائیں، کیمرے میں آپ کی آواز آئے گی، آپ کی تصویر نہیں آئے گی، تصویر صرف میری آ سکتی ہے، یا میرے لیپ ٹاپ کی، یا LCD کی آ سکتی ہے۔ بول کے بتائیں کس کس نے حدیث سنی ہے؟ سنی ہے؟ چلے میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا آپ جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ یہ بتائیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سکرین نظر آ رہی ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ، مطلب یہ حدیث بھی حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے، اور مسلم سے اسی حدیث کی اگلی حدیث ہے، یعنی وہ حدیث تھی 705 اور ساتھ تھا اس کے 55 نمبر،
نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور یہاں میں نے آگے کیا تو 705 اور 55 نمبر وہی حدیث ہے، اس حدیث سے نیکسٹ اس کی کڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیا جمیعا و سبعا جمیعا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی۔ اچھا مطلب 8 رکعتوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب 4 فرض ظہر کے اور 4 فرض عصر کے، ٹھیک ہے، 8 رکعتیں اور 7 رکعتوں، 7 رکعتوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے، یہ میں آپ سمجھانے کے لیے۔ اچھا اب جو ہے یہاں تک حدیث حضرت ابن عباس کی ختم ہو گئی۔ قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذاک، جو صحابی جس صحابی کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رکھی ہے، اسی صحابی نے ایک کویسچن کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں یعنی ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی ہے، تو اس سے میرا گمان یہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اپنے وقت سے مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھ لیا، اور یا یہ ہے کہ مغرب کو آپ نے مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی پڑھ لیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکلی صورتحال بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں نماز کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو نماز کو جمع کیا جائے گا شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، یا نماز کو جمع کیا جائے گا حقیقت کے اعتبار سے۔ یہ جو 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی بارش کے، کسی مجبوری کے بغیر حضور نے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے۔ اس سے مراد نمازوں کو حقیقی طور پہ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نمازوں کو شکل یا صورت کے اعتبار سے جمع کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ بڑا آسان ہے۔ ظہر کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے آج؟ اندازہ بتا دیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقریباً 4:25 پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ 4:25 پہ، یعنی 25 پہ ختم ہوا، چلو 4:26 پہ شروع ہو گیا، آسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک شخص آفس سے آیا، 2 بجے آفس سے چھٹی ہوئی، آ کے گھر سو گیا، ریسٹ کرنے لگا، قیلولہ فرما رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی 4:15 پہ، اسے یاد آیا میری تو ظہر رہتی ہے، اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، ظہر پڑھنے لگا، مطلب 4:18-19 پہ اس نے ظہر شروع کی، 4:25 تک فرائض پڑھ لیے، کیا ساتھ 2 سنتیں بھی ادا کر لیں۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، مصلی پہ بیٹھا ہے، گھڑی کی طرف نظر پڑی، یا ٹائم تو اگلی نماز کا بھی شروع ہو گیا ہے، تو وہ بھی نہ پڑھ لوں، تو اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس نے اگلی نماز شروع کر دی۔ بتائیں 2 نمازوں کو جمع کیا؟ بولے نا، میں نے پہلے بتایا ہے کیمرے میں آپ کی آواز آنی ہے، تصویر نہیں آنی، تو 2 نمازوں کو جمع کیا، لیکن دونوں کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھا، جمع بھی کیا ہے، اپنے اپنے وقت پہ بھی پڑھا ہے۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا گمان ہے اظنہ اخر الظہر، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا، وعجل العصر، اور عصر کو جلدی پڑھ لیا۔ یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل کے ذریعے واضح کی ہے۔ اس صورت میں جمع اگر نماز کو کیا جائے تو وہ تو اپنے اپنے وقت میں پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ بغیر کسی خوف یا کسی وجہ کے کہ جناب ظہر کا یعنی 2 بجے ظہر کا وقت مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہے، شروع تو جلدی ہو جاتا ہے، 12:30 بجے تقریباً شروع ہو جاتا ہے، مطلب 12:30 بجے ہی ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ کے فارغ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کلیئر؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا مزید ہم ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی کی ایک روایت ہے، اس روایت کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جن کی حدیث سے یہ مسئلہ ریز کیا گیا نا اور اٹھایا گیا کہ جناب عبداللہ بن عباس تو کہتے ہیں یہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو انہی کی روایت ہے، اور ان کی ترمذی کی یہ روایت ہے، اور ترمذی کی روایت نمبر 188 ہے۔ یہ روایت آپ کے سامنے ہے، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ نے دیکھ کے بول کے بتانا ہے کہ حدیث کے راوی کون ہیں۔ ابن عباس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی انہی سے راوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر، جس نے 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کیا، فقد اتا بابا من ابواب الکبائر، اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس کے راوی ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ نیچے دیکھتے ہیں، یہ ہے کتاب ترمذی، سنن ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ترمذی اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، کہتے ہیں اہل علم کے ہاں اسی بات کے اوپر عمل ہے کہ 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، اللہ یجمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، الا فی السفر او بعرفہ، مگر یہ کہ انسان سفر کی حالت میں ہو یا میدان عرفہ میں ہو۔ یہ 2 صورتیں ہیں جن میں 2 نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر رکھ دیا امام ترمذی نے کہ اہل علم کے ہاں، اور یہ امام ترمذی ان کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے، اور یہ اس دور کے ہیں کہ جب اسلام کا ابھی ابتدائی دور تھا۔ یہ ان کی تاریخ وفات ہے 279 ہجری، 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مطلب یہ آج کے دور کے کوئی امام نہیں ہیں، بلکہ یہ اس دور کے امام ہیں جب حدیث کی کتابوں کی باقاعدہ ترتیب و تدوین ہو رہی تھی۔ آگے پھر مزید لکھتے ہیں، ورخص بعض اہل العلم من التابعین فی الجمع بین الصلاتین للمریض، کہتے ہیں کہ تابعین میں سے، تابعی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ کسی صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اسے تابعی بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بعض جو تابعین ہیں نا، انہوں نے مریض کے لیے رخصت دی ہے، بیمار کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اہل علم کے نزدیک 2 نمازوں کو جمع صرف 2 صورتوں میں کر سکتے ہیں، یا میدان عرفہ میں یا سفر میں۔ اب آگے وہ کون کون ہیں تابعی جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے؟ وَبِهِ يَقُولُ احمد و اسحاق، امام احمد بن حنبل کا نقطہ نظر کہتے ہیں تقریباً یہ ہے، اور یعنی تابعین کے علاوہ بھی امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے موجد ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ 2 نمازوں کو مریض جمع کر سکتا ہے، اور امام اسحاق کا نقطہ نظر بھی یہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے فی المطر، بارش کے موسم میں، شدید بارش کا موسم ہو۔ یہ اتنی بارش نہیں جتنی آج ہو رہی تھی، اس میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر لیں تو نہیں، ویسے بھی اس وقت تو کسی اور نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، کس کو جمع کریں گے؟ آپ کہیں جی بارش ہو رہی ہے تو شاید ظہر تک رہے، تو میں ابھی جو ہے وہ ظہر بھی پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، نہیں، وہ بارش شدید ہو جس میں دونوں نمازوں کا وقت جو ہے وہ آ جائے۔ تو وہ کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کس صورت میں؟ بارش میں۔ لیکن ابھی بھی اکثریت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ سفر میں یا میدان عرفہ میں۔ اور یہ کن کن افراد نے کہا ہے؟ امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور امام اسحاق نے۔ یہ امام اسحاق کا نقطہ نظر یہ بھی تھا، امام احمد بن حنبل کا اور امام اسحاق کا، کہ 2 نمازوں کو مریض بھی جمع کر سکتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ لیکن امام شافعی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیمار جو ہے وہ 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی انہوں نے ٹوٹل نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اب ان سارے جو لب لباب ہے امام ترمذی کی تحقیق کا، اس میں کہیں یہ بات ہے کہ بغیر بیماری، 3-4 چیزیں آئیں نا، ایک ہمارے پاس آئی سفر، دوسری آئی میدان عرفہ، تیسری آئی بیمار، چوتھا آیا بارش۔ ان 4 کے علاوہ کوئی ایسی روایت آئی کہ جس میں ہے کہ نہ بارش ہو، نہ بندہ بیمار ہو، نہ سفر ہو، نہ مقام عرفہ ہو، 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے؟ نہیں آئی نا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنا مستحسن عمل نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کا اصل میں جو ہے وہ شاید اس حدیث کو سمجھنے میں پرابلم انہیں آئی ہے، ورنہ اگر وہ اسی حدیث سے اگلی احادیث کا مطالعہ کر لیتے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش نہ آتا۔ اصول وہی ہے، کبھی بھی کسی ایک روایت کی بنیاد پر پورے کے پورے اصول کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا ایک جو تھا سب چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اس کو بے شک نوٹ کر لے، جیسے بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، یا کیا کہنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ اس کو لے لیں یا آگے چلے؟ آخر میں، ٹھیک ہے جی، سوال آخر میں ہوگا، درمیان میں گاڑی کو جو ہے وہ بریک نہ لگائی جائے۔ بالکل ٹھیک جی۔ اچھا، اب آگے ہمارے پاس جی 2-3 چیپٹر ہیں اسی کے حوالے سے۔ ایک ہمارے پاس چیپٹر ہے جی کہ کیا سنتیں غیر ضروری ہیں، اور ایک ہے رخصت اور عزیمت میں فرق ہے، اور ایک ہے حقیقی نماز۔ میرا خیال ہے اب ہم علمی باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا یہ حقیقی نماز کی طرف۔ حقیقی نماز کون سی ہے، اور یہ ذرا ذوق کی باتیں ہیں، ذرا شوق کی باتیں ہیں، تاکہ اگر کوئی نیند وغیرہ کے اثرات ہیں تو وہ بھی ہم زائل کر سکیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کھڑے ہونے کے بعد قیام میں کیا کرتا ہے؟ تکبیر کہتا ہے نا۔ تکبیر کیسے کہتے ہیں ذرا کہیں سارے؟ اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو کیا بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اسے تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ مطلب یہ ہے، اس تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی چیز۔ کھانا پینا جائز ہے روٹین میں، سحری کے وقت کھایا ہے نا، چائے بھی پی ہوگی، کھانا بھی کھایا ہوگا، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا اب کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب کس چیز نے اس کھانے پینے کو آپ کے لیے جائز نہیں چھوڑا؟ وہ جو آپ نے اللہ اکبر جو تکبیر کہی ہے اس نے جائز نہیں چھوڑا۔ مطلب ہر وہ کام جو نماز کے علاوہ جائز ہے، دوران نماز اس کو نہیں کر سکتے، دوران نماز اس کی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بڑے بڑے نیکی کے کام بھی ہوں گے جنہیں آپ نماز کے دوران نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال لے لیں، نیکی کا کام، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، سلام کا جواب دینا ہم کہتے ہیں جی واجب ہے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یا کوئی چھینکے تو چھینکنے والا جو ہے وہ کہے الحمدللہ، تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان، حالانکہ وہ بھی عربی ہے، نماز میں بھی عربی ہے، السلام علیکم کہنا بھی ایک دعا ہے، نماز میں بھی آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ نے کسی کی گفتگو کا جواب دیا، یا کسی کی جو چھینک پر اس کا جواب دے دیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، تو اس صورت میں آپ کی نماز باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی، آپ کی نماز ختم ہو چکی، اب نماز آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گی۔ تو تکبیر تحریمہ نے بہت سے ایسے امور جو ہے وہ ختم کر دیے جو نماز کے علاوہ آپ کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پھر بھی ہم بہت سے امور ساتھ لے کے آتے ہیں نماز میں جو ہم ختم نہیں کرتے۔ ہم اپنے حساب کتاب دکانوں کے لے کے آتے ہیں، ہم افطاری پہ کیا، عصر کے وقت تو میرا خیال ہے اکثر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ افطاری کیا کرنی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بیگم نے بولی ہیں جو گھر جا کے پوری کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں ہوتی، اکثریت کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، اور وہ حقیقی طور پہ نماز میں جو دل لگانے والی بات ہے وہ دل لگایا نہیں جاتا۔ نماز اصل میں ہے کیا؟ حقیقی نماز کیا ہے؟ عبادت کا تصور جو ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ مشاہدہ خدا بندی کر رہے ہو، خدا کا دیدار کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اتنا بڑا مقام نہیں پا سکتے تو کم از کم یہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے آفس میں کام کر رہا ہوں نا،
اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور میرے سر کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے کام میں سستی یا میرے کام میں کوئی ایسی چیز دخل اندازی کرے کہ جس کی وجہ سے میرا کام متاثر ہو۔ کیمرے کی آنکھ سے پھر بھی کچھ چوک سکتا ہے، لیکن پروردگار کی آنکھ سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ تو حقیقی نماز کا تصور یہی ہے کہ جب آپ آئیں عبادت کے لیے تو یہ سوچیں کہ آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور اب آپ کم از کم یہ تو رکھیں نا ذہن میں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی توجہ، کوئی جو ہے اٹینشن ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ جو ہے وہ اسی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع پہ، اس موضوع پہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلے انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ جو بالکل ہی ذوق و شوق سے خالی نمازیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق۔ صفیں کج مطلب صفیں ٹیڑھی میڑھی، دل پریشان، دل میں پریشانیاں ہوتی ہیں زمانے کی یہ وہ، اور سجدہ بے ذوق، اور سجدوں میں ذوق نہیں ہے، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ تمہارے اندر جو دل ہے نا، اس دل میں جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور اس دل میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ جذبہ آ جائے گا پھر جو نماز پڑھی جائے گی، پھر وہ نماز ایسی ہے کہ انسان اس نماز میں دل لگائے گا اور نماز ادا کرے گا تو وہی نماز ہے کہ جو انسان کے لیے معراج بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، حاضر ہوئے تھے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ معراج تھی حضور کی۔ لیکن ایک مومن کی معراج کیا ہے؟ ایک مومن کی معراج اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دینا ہے، کیونکہ وہ جلوے، وہ مشاہدات جو حریم کبریا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے تھے، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکایا جائے تو اللہ تعالیٰ وہی مشاہدات جو ہے وہ انسان کے لیے یہاں بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی مثالیں موجود ہیں۔ اب حضرت اقبال نے ذکر کیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ دوسرا جو نماز کا، حقیقی نماز کا پرپس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کہ نماز ادا کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جیسے صحابہ نے ادا کی، ان کے لیے نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کی پیروی کا نام تھا۔ علامہ نے حضرت بلال پہ پوری ایک نظم لکھی، اور حضرت بلال پہ جو نظم لکھی نا، اس میں علامہ نے ذکر کیا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کہ وہ جو آپ کا دیکھنے کا انداز تھا نا، رسول اللہ کے دیدار کا انداز تھا، وہ بڑا جو ہے وہ مسحور کن انداز تھا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ اور اسی ضمن میں لکھا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، کہ اذان جو تھی وہ کیا تھی؟ بیسیکلی بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا، حضور کے ساتھ محبت کا ایک ترانہ تھی، کہ جو وہ اپنی اذان میں ادھر اذان دیتے تھے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو یہ نماز اگر نصیب ہو جائے کہ جس میں انسان کے دل میں، انسان کے روح میں، انسان کے قلب و جگر میں یہ تصور راسخ ہو جائے کہ ہاں میری نماز جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ میری نماز کے اثرات بہت جامع، بہت وسیع ہیں، تو پھر ہی حقیقی طور پر انسان نماز کی روح کے ساتھ آشنا ہو سکتا ہے۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اس وجہ سے بھی نہیں ہے، میں بات ضرور کروں گا کہ ہم آتے ہیں مسجد میں، ہماری اپنی نماز سے زیادہ توجہ دوسروں کی نمازوں پہ ہوتی ہے، کون جو ہے سجدہ صحیح کر رہا ہے، کس کی ایڑیاں زمین پہ لگی ہیں سجدے میں، کس کے انگوٹھے جو ہیں وہ زمین سے اوپر اٹھ رہے ہیں، کس کے پائنچے ٹخنوں پہ ہیں، کس کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، کس نے بازو فولڈ کیے ہیں، کس نے کون سا لباس پہنا ہے۔ ہماری اس پہ توجہ زیادہ ہے، اور بھائی اس پہ توجہ نہ کریں، یہ ظاہر ہے۔
آپ اپنی نماز پہ توجہ کریں. آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ اس نے سجدہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا. آپ سے سوال ہوگا تو آپ سے اپنے بارے میں سوال ہوگا. ہر جگہ کا یہی، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں یہی طریقہ کار بن چکا ہے کہ ہم اپنی نماز سے زیادہ دوسروں کی نماز کی اصلاحوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ فکر کم ہی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی ہم ذکر کریں گے اس میں بھی کہ اصلاح کا طریقہ اگر ہو تو وہ کون سا ہو. یہ ہمارا 5واں یا 6واں لیکچر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا ہے، غالباً کل والا ہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے فرماتے تھے. ہمیں تو ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ کوئی ہمارے سامنے غلطی کر دے تو ہم نے اسے سمجھانا کیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو میری ریسرچ ہے، اور یہ حتمی نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوں گی. تقریباً 153 میتھڈز میں نے تلاش کیے ہیں، 153 اصول. حضور کیسے غلطی کی اصلاح فرماتے تھے، کیسے حضور سمجھاتے تھے. ہم نے تو ابھی تک یہی نہیں سیکھا اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری مساجد میں جو رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ بہت بڑے نقاد بن جاتے ہیں، وکیل اپنی غلطیوں پہ بنتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں پہ جج بن جاتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. مسجد میں آئے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کریں اور گھر کو جائیں. یہ جو ہم نے اس کی بھی اصلاح کر دینی ہے، اس کی بھی اصلاح، اس کی بھی اصلاح، بھئی ایک دن میں پورے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. الٹا عوام متنفر ہو سکتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ ہے حقیقی نماز کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنی نماز میں توجہ دیں اور دوسروں کی طرف نہیں. اور ابھی رمضان آخری عشرہ ہے، وقت بھی ہوتا ہے، آگے چھٹیاں بھی ہو جانی ہیں. میں نے جب پچھلے مرتبہ بھی ہمارا یہ لیکچر ہوا تھا، اس میں نے عرض کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہی کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. بڑا آسان ترجمہ ہے، کوئی مشکل ترجمہ نہیں ہے. بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ آ کے فارسی میں بولنا شروع کر دوں، پرشین بولنا شروع کر دوں، عربک بولنا شروع کر دوں، آپ کو کی سمجھ آئے گی؟ آپ بیٹھیں گے یہاں پہ، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اور جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے، آپ کی انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کی دلچسپی نہیں بنے گی. دلچسپی تب بنے گی جب آپ کو معلوم ہوگا آپ رب سے کلام کر رہے ہیں اور کلام کیا کر رہے ہیں. ہم بڑا جملہ سنتے ہیں جی، وہ حضرت علی نے فرمایا تھا، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. کیسے کریں گے باتیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بات کیسے ہوگی؟ بات تو تب ہوتی ہے، گفتگو تو تب ہوتی ہے جب معلوم ہو کیا کہا جا رہا ہے اور آگے سے جواب کیا آ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کو صرف اور صرف زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس میں بڑا تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا. اتحیات ہے، ایک درود ابراہیمی ہے، ربی جعلنی ہے، اور شروع میں رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، سورہ فاتحہ ہے، ایک دو صورتیں جو روٹین میں آپ لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہیں ان کا تھوڑا سا ترجمہ. اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ خشوع و خضوع کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ آئے نماز میں، آپ امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہوگا اچھا امام صاحب پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین، تو آپ کے ذہن میں ترجمہ گردش کر رہا ہوگا کہ میرا پروردگار قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر دل میں ہوگا کہ اچھا میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں. خود پڑھ رہے ہیں، خود بھی یہی بات ہوگی. پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ لیں. پھر آپ کو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ نہیں سوچنا پڑے گا میں نے 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، سلام پھیرنا ہے یا مزید آگے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. تو یہ ہے حقیقی نماز. اور یہ میں نے آپ کو 1-2 ٹول بتائے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا جناب آج کا جو پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ، وہ ہے سنتوں کے حوالے سے. سنتوں کے حوالے سے ہم نے اپنا ایک نقطہ نظر بنا لیا ہے، اور آج بہت بڑے لیول پہ یہ ایک فتنہ ہے جو ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، جس میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ فجر کے وقت آئے ہیں بس فرض پڑھیں، ظہر کے وقت آئیں 4 فرض پڑھیں،
میں خود ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن کے ساتھ پورے کے پورے گھر کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جی، ہم تو جی عشاء کی صرف 7 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ کیسے 4 فرض 3 وتر، باقی کیا جی، باقی سنت ہے۔ تو میں پھر آگے سے کہتا ہوں جناب نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 2 بھی ہو جائیں، 3 بھی ہو جائیں، 4 بھی ہو جائیں، سنت ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے، بھی پڑھ لو۔ نکاح کرنا ہے ہر بندے نے، شادی کرنی ہے ہر بندے نے، سنت ہے جی، سنت نیکی کا کام، بالکل سنت ہے، مانتے ہیں سنت ہے۔ اول تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا، اگرچہ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، نکاح کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے سنت موقدہ ہے تو بہت سی ایسی عظیم عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، پھر گویا آپ ان پہ یہ الزام لگائیں گے کہ آپ نے نکاح نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ مطلب ابھی تو میں اس ڈیبیٹ پہ آ ہی نہیں رہا، لیکن وہ ہر بندے نے کرنا ہے، سنت ہے۔ لیکن عشاء کی جو 2 سنتیں یا پہلی 4 سنتیں وہ نہیں پڑھنیاں جی، وہ سنت ہے، سنت کی خیر ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کی سنتیں کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سنتیں نہیں کرتے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک طرح کا بیلنسڈ متوازن طریقہ ہونا چاہیے۔ سنت کی 2 کیٹاگریز ہیں، بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ اس میں سمپل فرق یہ ہے کہ وہ سنت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات اس طرح سے کہ کبھی 1 یا 2 بار چھوڑا ہو، باقی پوری زندگی آپ نے ادا فرمایا ہو، اسے کہتے ہیں سنت موقدہ۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی سنت موقدہ، اور جس پر آپ نے مداومت یعنی ہمیشگی اختیار نہیں کی وہ ہے سنت غیر موقدہ۔ ٹھیک ہے جی، موقدہ کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھنے پر اجر ہے۔ غیر موقدہ کے بارے میں حکم ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، البتہ چھوڑنے کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ کئی احادیثیں، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 414 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ثابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے سنتوں کی 12 رکعتوں پر 12 رکعتوں کو پڑھنا لازم کر لیا، یا 12 رکعتوں کو ادا کرنا اپنا لازمی طریقہ بنا لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنیں، 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے، بولتے جائیں آسان ہیں، عربی آتی ہے آپ لوگوں کو، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ سنتیں کون سی ہیں؟ سنت موقدہ، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث میں نے رکھ دی نا آپ کے سامنے، جس میں فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا، ان پہ لازم رکھے گا تو اسے کیا ملے گا؟ جنت میں گھر۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نہیں پڑھے گا، فرمایا لم تنلہ شفاعتی، اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ موقدہ ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اس سے چارہ کار نہیں ہے۔ باقی رہی سنت غیر موقدہ، اس میں جو ہے وہ دین اسلام نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ عادت ہی بنا لیں کہ ہاں بالکل پڑھنی نہیں ہے۔ اور یہ ایک روایت نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس روایت کو، یہ صرف پہلے والے جو 2-3 الفاظ ہیں، من ثابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، اگر میں صرف انہی کو سرچ کروں تو میرے سامنے اچھا خاصا ذخیرہ حدیث میں سے یہ آئے گا کہ جو آپ کو بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو رکھتے ہیں اس کی کیا نام ہے 12 رکعتیں سنت ہیں، ان پر کتنی مداومت ہے۔ یہ ایک روایت آ گئی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1140، اس کے بعد سنن ترمذی کی روایت نمبر 414،
پھر سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن کبریٰ کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے. مطلب یہ اس قدر روایات، کثیر روایات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جن کے اندر الفاظ بھی چینج ہوں گے. تو مطلب ایک کثیر تعداد میں روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا، یہ ابھی آگے چل رہی ہیں اس کی چیزیں، کہ جس میں روایات کی کثرت ہے. پھر یہ کوئی کہہ دے کہ نہیں جی سنت تو غیر ضروری ہے، پتہ نہیں کس بیس پہ کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. پھر یہ بھی فرمایا من اظلم ممن راغب عن سنتی، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری سنت کو ترک کر دے. یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے. تو ظالم نہ بنے بلکہ حضور سے محبت کرنے والے بنے. اب رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے جی. تو تراویح جو ہے وہ کوئی نہیں ضروری جی، حضور نے نہیں پڑھی. سنا ہوگا نا یہ باتیں یہ آپ نے. اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، سارا سال کہتے رہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ کریں وہ کریں. رمضان آتا ہے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جی تراویح ہے یا نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ یہ عمل تھا. رمضان کے علاوہ، میں رمضان کی بات ہی نہیں کر رہا یار، رمضان کے علاوہ اٹھائیں سورۃ المزمل پڑھیں. حضور رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا. یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے. تراویح کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، رات کو قیام کرنا ہے. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جن کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اتنی دیر قیام کریں. حضرت عائشہ ان کی اہلیہ ذکر کریں کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، ان کے بارے میں آپ رمضان میں آئے نہیں حضور نے تراویح پڑھی نہیں ہے، 3 دن پڑھی ہے، باقی تو پھر آپ نے نہیں پڑھی. بھئی وہ 3 دن جماعت کے ساتھ مسجد میں باقاعدہ طور پر تھی. باقی یہ کون کہہ سکتا ہے کہ گھر میں جا کے حضور نے عبادت نہیں کی؟ آپ کو اگر قرآن پاک آتا ہے آپ پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں تراویح. پھر اگر آپ کو لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر جی بات جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں کی، حضرت عمر نے لازم کی. اچھا حضرت عمر کے دیگر قوانین کو ایکسیپٹ کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گھوڑا ہے سواری کا جانور جسے ہورس بھی کہا جاتا ہے، یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا جانور. یہ حلال تھا، لوگ کھاتے تھے اسے. اب کوئی کھاتا ہے گھوڑے کو؟ یا کسی نے قربانی پہ گھوڑا ذبح کیا ہو؟ نہیں نا. وہی اس کو بھی حضرت عمر نے ہی مکروہ قرار دیا تھا. تو آپ ذبح کریں گھوڑے، کھائیں اور کھلائیں رشتہ داروں کو. میں دیکھتا ہوں کون کھانے آتا ہے یا کون جو ہے وہ اس پہ آتا ہے. اس کو بھی تو حضرت عمر نے ہی جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ ٹھیک وہی بات ہے، اپنے مطلب کی بات لے لینی ہے. وہی نکاح والی اور سنت والی بات، اپنے مطلب کی بات لے لی، باقیوں کو جناب سائڈ پہ لگا دیا. یہ طریقہ کار ایک مومن کا طریقہ کار نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر بات پہ سر تسلیم خم کرتا ہے جب اس کے پاس صحیح دلیل سے کوئی بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ جو ہمارا سنت کے اعتبار سے ہے. تو میں نے عرض کر دیا. آخری ہماری بات اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف جائیں گے. رخصت اور عزیمت، اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دین اسلام کا یہ اصول رہا ہے کہ اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سب مانتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن کاش ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں. مانتے سب ہیں، لیکن ہم جب آتے ہیں رمضان آ جائے گرمیوں میں، یار برداشت نہیں ہو رہا. بھئی جب خدا کہہ رہا ہے بندے میں نے تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. تراویح میں جناب تراویح پڑھنا بڑی مشکل ہے، بھئی خدا کہہ رہا ہے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، تو آپ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے؟ بھئی نہیں، طاقت سے بڑھ کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں. قرآن کا پیغام ہے. اچھا اس میں پھر رخصت دی جاتی ہے مختلف موقعوں پہ. رمضان آیا، رمضان میں رخصت دے دی گئی. اگر بیمار ہیں، سفر پہ ہیں تو رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ قضا کر لیں. نماز ہے، سفر کی حالت میں ہیں
تو نماز میں کیا کریں کہ 4 رکعتوں کو 4 فرضوں کو 2 پڑھ لیں، جسے ہم کہتے ہیں قصر نماز۔ قصر نماز کا جو کنسپٹ ہے یہ ہے رخصت جو اسلام نے دی ہے۔ ایک کنسپٹ ہے عزیمت کا۔ عزیمت یہ ہے کہ نہیں، میں نے رخصت پہ عمل نہیں کرنا، عزیمت عزم سے، ارادے سے، میں نے ارادے کی پختگی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، میں نے رخصت پہ عمل نہیں کرنا۔ جیسے رمضان کے روزے میں رخصت ہے نا، بیمار ہے تو کیا کرے، روزہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ اس بیماری کے ساتھ بھی روزہ مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، تو اس پر اسے اجر ملے گا، یقیناً ملے گا۔ سفر میں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن آج کل کا سفر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں اگر انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا اجر ملے گا۔ نماز کے معاملے میں جو ہے وہ، روزے کے معاملے میں تو عزیمت پہ کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس پہ اجر زیادہ ملے گا، لیکن نماز کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ نماز میں رخصت دی گئی، کوئی سفر میں ہے تو کیا کرے، قصر کر لے۔ اب بندہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس ٹائم ہے، میں پوری پڑھوں گا، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی، بلکہ نماز میں جو قصر ہے اسی قصر کو کرنا پڑے گا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی پہلو کو رکھا تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے کہا حضور ہمارے یعنی حضرت عمر کا دور آیا نا، پہلے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ذرا حالات ایسے تھے، دشمن کا خطرہ ہوتا تھا سفر میں، پھر دور آیا، اور جب حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اکیلی عورت جو ہے وہ عراق سے سفر کرے گی، ہیرا سے سفر کرے گی اور آئے گی مدینہ تک، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو اب لوگوں نے کہا جناب اب تو وہ خوف والی بات ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا عمر ہذہ صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ نماز کو سفر کی حالت میں قصر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور جب تحفہ ملتا ہے نا اس تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ، اللہ کی طرف سے ملنے والی اس رعایت کو قبول کرو۔ لیکن روزے کے بارے میں قرآن نے خود کہا، جہاں پہ ذکر کیا نا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو، سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، لیکن وہیں کہہ دیا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ مطلب وہاں بتا دیا کہ عزیمت پہ عمل کرو گے تو اس میں زیادہ اجر ملے گا، لیکن یہاں نماز کی حالت میں عزیمت پہ عمل نہیں کر سکتے، یہاں صرف رخصت میں عمل کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ تو یہ ہے رخصت اور عزیمت کا فلسفہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی اس چیز کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جیسے ہوتا ہے انسان بیمار ہے اور انسان روزہ پورا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بیماری کی حالت میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یقیناً اجر ہے، عزیمت پہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کسی انسان کو کوئی کن پٹی پہ بندوق وغیرہ رکھ کے، پسٹل رکھے، یا دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دو ورنہ جو ہے میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اس صورت میں اسلام نے رخصت دی ہے کہ اگر آپ کا دل وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر آپ کا دل جو ہے وہ ایمان پہ مطمئن ہے تو آپ زبان سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یہ رخصت ہے۔ لیکن یہاں عزیمت کیا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، میں نہیں کہوں گا، جو ہوتا ہے کر لو، اسلام کو عزت ملے گی، تو پھر عزیمت پہ عمل کریں گے اور آپ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے اجر زیادہ ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کیوں اذیت برداشت کرتے رہے؟ ان کا آقا امیہ یہی تو کہتا تھا، کہہ دو کہ اللہ نہیں، خدا نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، دین سے پھر جاؤ، وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں۔ حضرت یاسر، حضرت جو سمیہ تھیں اور ان کا پورا خاندان تھا، کس لیے تکالیف برداشت کرتے رہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار تکالیف سے تنگ آ کر زبان سے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ ہاں میں جو ہے وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، کفر کر لیتے ہیں، جبکہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی تنگ آ کر اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دے تو اس صورت میں اسے
مومن ہی تصور کیا جائے گا، اس صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور وہ مومن کی حالت میں ہی رہے گا، اس نے رخصت پہ عمل کیا ہے۔ آپشنز دونوں ہیں، رخصت بھی اور عزیمت بھی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کل کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ شمائل و خصائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ جو روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کہ ہم کوئی کام کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کیسے کیا کرتے تھے۔ بہت سی چیزیں آپ کو معلوم بھی ہوں گی، خاص طور پہ اس میں ہم کریں گے کہ حضور غلطیوں کی اصلاح کا کیسے طریقہ فرماتے تھے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے کون کون سے میتھڈز تھے جو یوز کرتے تھے، اور آج ہم کون کون سے ذرائع ہیں جو اپنا سکتے ہیں۔ پھر تربیت کے نبوی مناہج، یعنی حضور تربیت کس کس انداز میں کرتے تھے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، ہم کس طرح سے ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اخذ کریں۔ اور پھر آخری ہمارا پوائنٹ ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند شکوک و شبہات جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہمارا انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا۔